السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے کامران خان ہے لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے اپنے ایک پروگرام میں کہا کہ ہمارے عوام ہی اصل میں قومی مجرم ہیں۔ میں نے ٹھیک کہا ہے جی؟ خیر، یہ آگے کہتے ہیں کیونکہ ان کا انتخاب ہی اچھا نہیں ہوتا۔ تو سر پوچھنا یہ تھا کہ ایک ہی سوراخ سے بار بار خود کو ڈسوانے والے عوام میں عقل اور شعور نام کی کوئی شے اگر ہے ہی نہیں تو ان کو شعور کون دلائے گا؟ کامران صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑا لوڈڈ، بڑا بنیادی، بڑا سادہ سوال۔ یہ حکمران بدماشیہ جو ہے، جسے اس ملک میں شرافیہ کہا جاتا تھا، میں وہ پہلا آدمی ہوں کئی سال پہلے، پتہ نہیں 25 سال 30 سال 28 سال پہلے میں نے شرافیہ کو بدماشیہ کہا۔ بدماشیہ یہ گالی نہیں ہے، بدماش گالی نہیں ہے، لیکن گالی ہے۔ ہر وہ آدمی بدماش ہے جس کا معاش بد ہے، جو محنت نہیں کرتا، جو اپنے کام سے انصاف نہیں کرتا، جو اس میں حرام کھاتا ہے، جو اس میں حرام کی ملاوٹ کرتا ہے، قابل نفرت ہے۔ ہم گناہگار ترین، گھٹیا ترین جو مسلمان ہیں نا، وہ بھی حضور سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ کبھی سنو تو صحیح، وہ کہتے کیا ہیں؟ جو جھوٹ بولتا ہے ہم میں سے نہیں ہے، جو کم تولتا ہے ہم میں سے نہیں ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ خدایا، اچھا اب کہ عقل اور شعور یہ سنت ہے، ہمارے نبی پاک کی یہ سنت ہے۔ انہوں نے دیا کیا لوگوں کو؟ وہ ڈالر دیے تھے، پاؤنڈ دیے تھے، سونا بانٹا تھا، چاندی بانٹی تھی؟ نہیں، شعور بانٹا تھا۔ عقل، شعور، لاجک، پتا ہے کہ نہیں؟ یہ بت شد گند خانہ ہے۔ اللہ ایک ہے، اس نے مجھے اس منصب پہ فائز کیا، اس کی اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے تو مسلمان ہوں، اچھا خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، رب کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ یہاں قدم قدم پہ شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے۔ شعور دینا کام کس کا ہوتا ہے؟ قائد کا۔ مسلمانوں کے اتم ترین، اعلیٰ ترین اور آخری ترین قائد کون ہے؟ نبی پاک ہیں، جن کے بارے میں نے ایک نعت لکھی ہوئے، اہمی شعر سننے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا۔ یہ پہلا شعر ہے، نعت لمبی ہے، پھر کبھی صحیح۔ یہ کام ہوتا ہے قائدین کا، لیکن یہ بے غیرت ہے۔ پاکستان کے all these the entire political leadership بے غیرت ہے۔ یہ بہت بڑے وارداتی ہیں، انہوں نے بہت کچھ کیا، عوام کو شعور اور تعلیم نہیں دی، کیونکہ پھر ان چوروں کو لے کے آتے ہیں۔ یہ رسپانسبلٹی ہے اشرافیہ کی، جسے میں بدماشیہ کہتا ہوں۔ جس دن اس ملک کی اشرافیہ نے اشراف والا کام شروع کیا ہے، میں ان کی عزت کروں گا۔ کروڑوں بچہ اسکولوں سے باہر، جو پڑھ بھی رہے ہیں وہ بھی گھٹیا ہے۔ آپ کی یونیورسٹیز کا جو حال ہے، میں خود یونیورسٹی کا، میرے پاس جو میس کمیونیکیشن کے، جرنلزم کے، پرانے زمانے میں جرنلزم کہتے ہیں، اس کے بچے آتے ہیں تو میں حیران رہ جاتا ہوں، اتنی جہالت۔ اپنے ٹی وی چینلز دیکھو، املا، ہجے، تلفظ غلط، ایسا ایسا چبل بیٹھا ہے جو ملک کو ملک
فوج کو فوج. ایسا ایسا ان پڑھ بندہ ہے، ایسا ایسا جاہل ہے جو جہالت پھیلا رہے ہیں. سو آپ نے کہا شعور دلانا پڑے گا. شعور کون دلائے گا بھائی؟ شعور یہ شیطان دلائے گا. اب کہانی اور طرح کی ہے. وہ جو ایک ہمارے یہاں نہیں کہ جی پہلے مرغی تھی کہ انڈا تھا. اب میں نہیں جانتا کہ پہلے مرغی تھی کہ انڈا تھا، لیکن ایک بات ہے، عوام کو اتنا تو احساس ہو جانا چاہیے. میرے جیسے بھونک رہے ہیں 32-33 سال سے کالم لکھ لکھ کے بول کے الیکٹرانک میڈیا جب آیا تو بولنا بھی شروع کر دیا. وہ ہوش کرو، یہ دشمن ہے، تمہاری نسلیں کھا جائیں گے. لیکن نہیں، کیمے والے نان دیکھ کے فلان دیکھ کے فلان ایم پی کتے کتورے. اور جہاں کہ چلو مجبوری ہے تمہاری، تم نہیں بول سکتے. حضرت بلال کی طرح تم تشدد نہیں برداشت کر سکتے، چپ کر کے ووٹ تو ڈالو کسی ڈھنگ کے بندے کو. پھر کیسا یہ کتوں جیسا کام ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. اور کینڈیڈیٹ تو دیکھو، اس بے غیرت نے، اس گھٹیا نے، اس کتے نے تمہیں کینڈیڈیٹ کیسا دیا؟ اگر تمہیں پتا ہے قبضہ گروپ ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، بے غیرت ہے، تو بھلے تمہیں اس کا لیڈر پسند ہو. آپ کا لیڈر عمران خان ہے، ٹکٹ اس نے دیا کسی چبل ہوتا ہے، پاگلوں کی طرح شروع ہو جاؤ. نہیں، اس کی سزا ہے. کرنا انہوں نے، لیکن یہ کریں گے نہیں. کیونکہ اگر عوام کو ہوش آ گیا، وہ تو ان کی لاشیں گھسیٹیں گے، وہ تو ان کے گھروں کو آگ لگا دیں گے. شعور نہیں دینا انہوں نے کبھی، پتا نہیں، آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے.